علی کو سب کچھ مانو، علی نہ مانو کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ دربار میں معصومہ سے گواہ مانگا گیا، سننا مقدمہ، فضائل سننا میری سائن کے، میری آقا زادی کی فضیلت سننا۔ انہوں نے گواہ مانگا، بی بی نے گواہیاں دیں۔ بی بی نے کہا میرا بڑا بیٹا حسن میرا گواہ، میرا چھوٹا بیٹا حسین میرا گواہ، میرا شوہر علی میرا گواہ، اور میرے باپ کی کنیز ام ایمن میری گواہ۔ یہ 4 گواہیاں ہیں جو بی بی نے اپنے مقدمے میں دی ہیں۔ حاکم نے تھوڑی دیر مشیروں سے مشورہ کیا، بنت رسول کھڑی فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دربار سے فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ یہ آیا کہ ہم آپ کے مقدمے کو خارج کر رہے ہیں اس بنا پہ کہ آپ کا نصاب شہادت پورا نہیں۔ بی بی نے کہا میرا نصاب شہادت کیوں نہیں پورا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے جو 4 گواہیاں دی ہیں ان میں پہلی گواہی آپ کے شوہر علی کی۔ علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار ہے، لہٰذا یہ مالک ہے، اس کی گواہی نہیں۔ حسن حسین ہے بیٹے، بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی اس جگیر میں حصہ، لہٰذا ان کی گواہی بھی نہیں۔ چوتھی بچ گئی ایک گواہ ام ایمن، اور تیرے بابا کی حدیث ہے کہ اگر مرد ایک ہو عورتیں 2 ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دوسری عورت نہیں، لہٰذا نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیرے مقدمے کو خارج کرتے ہیں۔ زندگی قربان کرو بی بی تیری عزت میں، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ بحث سننا میری آقا زادی کے مقدمے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، بی بی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے۔ بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر سکتی تھی، حضرت ابو ذر کو پیش کر سکتی تھی، جناب کمبر، عمار، مقداد، عورتوں میں بی بی فضہ، اسما، ام الفضل، یہ سب موجود تھے۔ آقا زادی نے گواہیاں نہیں بدلی، مقدمہ واپس لے لیا۔ مقدمہ کیوں واپس لیا؟ جنگ سننا رسول کی بیٹی کی، برقعے کے اندر کیسے لڑی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے، جو کسی مومن کو جھوٹا کہے، مثلا کوئی بندہ کسی سچے مومن کو جھوٹ کی تہمت لگا دے، شریعت کہتی ہے یہ بن گیا ہے فاسق، اس نے مومن کو جھوٹا کہا ہے۔ اب فاسق کی سزا کیا ہے؟ شریعت سے پوچھو۔ فاسق کی سزا یہ ہے کہ فاسق نماز پڑھا نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے۔ فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا، فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق طلاق میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا، فاسق کسی بھی شرعی عدالت کا قاضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فاسق کی سزائیں۔ اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں زہرا کی وکالت گھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کر رہا ہوں، یہاں جان تلی پہ رکھ کے، اور اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں 14 کی وکالت نہ ہو۔ جو کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ فاسق بنتا ہے، اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا کہے شریعت کے مطابق وہ فاسق نہیں، وہ بنتا ہے کافر۔ اور کافر کی سزا یہ ہے، کافر نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ فاسق کی سزا
یہ ہے پڑھ سکتا ہے، کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کی بیٹی نے مقدمہ واپس لیا، گواہیاں نہیں بدلی، رسول کی بیٹی نے کہا میں نے گواہیاں نہیں بدلی، تو یہ فیصلہ کر اور طریق کا حصہ بنا تاکہ میں چہرے سے نقاب اتاروں۔ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا، علی ہے قرآن، رسول کا القرآن و علی و علی مال قرآن۔ تو نے حسن کو جھٹلایا، حسن قرآن ہے، تو نے حسین کو جھٹلایا، حسین قرآن ہے۔ بی بی نے کہا میں تجھے دربار میں فاسق نہیں کرنے آئی، کافر کرنے